السلام علیکم۔ آج کا موضوع جو ہے وہ ایک تاریخی واقعہ ہے جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی انہوں نے جو ہے وہ بیت المقدس کیسے فتح کیا اور ان کی زندگی کے حالات کے بارے میں ہم جانیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کرد قبیلے سے تعلق تھا۔ آپ 1127 یہ نئی نسل کے بچوں کے لیے میں ورنہ 1127 بولوں گا، بولے کیا، مصر میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنے زمانے کے مشہور بادشاہ سلطان نور الدین زنگی کے ہم اثر تھے۔ اب ہم اثر بچے جو ہے بولیں گے ہم اثر کیا ہوتا ہے، وہ رول ماڈل بولتے ہیں اس کو۔ سلطان نور الدین زنگی ایک بہت دیندار بادشاہ تھے۔ اچھا، وہ آپ کو جو ہے وہ میرے جو ہے ویڈیوز کے اندر جو ہے وہ آپ کو ملے گا ایک کلپ جس میں آپ کے سلطان نور الدین زنگی کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ قبر مبارک سے جو ہے وہ آپ کے جس میں اتھر کو چرانے کی جو ہے وہ عیسائی سازش تھی جو ناکام ہوئی تھی، اس کے بارے میں جو ہے وہ واقعہ جو ہے دیا ہوا ہے۔ تو حوالہ جو ہے وہ یہی ہے کہ سلطان نور الدین زنگی کون ہے، یہ بتانے کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اچھا، آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں 2 افراد کے چہرے دکھائے تھے نور الدین زنگی کو، اور فرمایا تھا کہ میری ان افراد کے شر سے حفاظت کا انتظام کرو۔ اس بارے میں نے ایک ویڈیو جو ہے یوٹیوب پہ جو ہے وہ کی ہے، جس کا جو ہے ڈسکرپشن میں ذکر کروں گا، تو وہ آپ دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں اپنا قصہ جاری رکھتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی کے سپہ سالار کے مطلب آج کل کے دور میں جو ہے کمانڈر تھے فوج کے، ٹھیک ہے۔ اور سلطان کی وفات کے بعد آپ جو ہے مصر کے حکمران بن گئے، اور مصر اور شام، یہ دو علاقوں کے جو ہے وہ ممالک کے جو ہے وہ حکمران تھے، اور تقریباً 20 سال تک آپ حکمران رہے۔ اچھا، عیسائیوں نے مسلمانوں کے خلاف بے شمار صلیبِ جنگیں لڑی، سمجھے آپ۔ ان جنگوں کو صلیبِ جنگیں اس لیے کہتے ہیں کیونکہ عیسائی اپنے مذہب کے لیے لڑتے تھے اور اپنے ساتھ جنگوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کراس لے کر چلتے تھے۔ صلیب یعنی کراس، وہ لکڑی کا جو ہے کراس ہوتا ہے جس پہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے بقول، عیسائیوں کے بقول، کہ ان کو جو ہے وہ اس پہ تختہ، جس کو ہم کہتے ہیں نا اردو میں تختہ دار پہ لٹکا دیا، تو وہ یہ واقعہ ہے ان کا۔ ہم تو بلیو نہیں کرتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ شہید کیا گیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا اور وہ دوبارہ آئیں گے۔ اچھا، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اس صلیب یعنی کراس کی وجہ سے انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ وہ عقیدہ یہ ہے کہ یہ وہ کراس ہے جس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لٹکایا گیا تھا، تو وہ ساتھ لے کے چلتے ہیں کہ جو ہے وہ بہت برکت والی چیز ہے، تو یہ ہمارے ساتھ ساتھ رہے گا تو ہم کوئی جنگ ہاریں گے نہیں۔ انگریزی زبان میں ان جنگوں کو کروسیڈز کہتے ہیں۔ کروسیڈز کے مطلب وہ جنگیں جو عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان میں لڑی گئی، ان کو کروسیڈز کہتے ہیں۔ اب آج کل تو اس طرح سے نہیں ہے، لیکن وہ اپنی جگہ پہ جو ہے وہ دشمنی جو ہے چلتی ہے بالکل۔ غرض 1099 یعنی 1099 تقریباً 1100 سے ایک سال کم 1099 میں عیسائیوں نے بیت المقدس فتح کر لیا، اور اس جنگ میں انہوں نے 70,000 مسلمانوں کا قتل عام کیا، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے جو ہے وہ پھر تیاری کی، ٹائم لگ گیا، تقریباً جو ہے وہ کئی سال لگے، اور انہوں نے جو ہے وہ شام اور مصر جہاں ان کی حکمرانی تھی وہاں سے جو ہے وہ سپاہیوں کو جو ہے تیار کیا، اور پورا جو ہے وہ اپنا نقطہ نظر بنایا کہ جو ہے ہم کس طرح لڑیں گے، کیا کریں گے، اور آخر کار 4 جولائی 1187 کو 4 جولائی 1187 کو بیت مقدس عیسائیوں کے پاس سے مسلمانوں کی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ اب یہ جو ہے یہ مسلمانوں کے پاس رہا اس وقت تک کہ جب تک کہ جو ہے وہ
پھر خلافت جو ہے وہ ختم ہوئی، اور اس کے ساتھ انگریزوں نے جو ہے وہ واپس جو ہے وہ پھر اسرائیل کو بنایا، اور جو ہے اس طرح بیت المقدس جو ہے وہ ان کے پاس چلا گیا۔ تو کوئی 88 سال جو ہے وہ ان لوگوں نے جو ہے وہ حکومت کی تھی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو آزاد کرا لیا تھا۔ اور ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ جو ہے وہ جو کراس تھا ان کے پاس، وہ بھی جو ہے وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اب اس کا کیا ہوا، کراس وہ واپس دے دیا کیا، وہ الگ معاملات ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کی طرح کوئی قتل عام نہیں کیا، جیسے انہوں نے جو ہے 70,000 عورتیں بچے سب کو قتل کیا تھا، ہر چیز نیست و نابود کر دی تھی، مکان درخت کوئی چیز جو ہے نہیں چھوڑی تھی، جانور مویشی سب مار دیے تھے۔ لیکن جب جو ہے سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو ہے وہ فتح کیا تو انہوں نے جو ہے وہ اس طرح کی کوئی قتل عام نہیں کیا۔ تاہم عیسائیوں کے بادشاہ رینالڈس کا سر کاٹ دیا، صرف ایک جو ہے وہ بندے کا جو بادشاہ تھا اس کا سر کاٹا۔ اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ اس بادشاہ نے مسلمانوں کے حج کے قافلے کا قتل عام کیا تھا۔ اب کچھ جو ہے وہ لوگ حج کے لیے جا رہے تھے تو اس نے حملہ کر کے تمام قاتلوں کو جو ہے وہ گھیر لیا اور زور زور سے للکارا کہ بلاؤ اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے محمد کو بلاؤ، دیکھتے ہیں تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں۔ تو اس بات کے اوپر جو ہے وہ کہ یہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صلاح الدین ایوبی نے خود اپنے ہاتھ سے اس کی گردن جو ہے اڑائی، اور باقی تمام لوگوں کو جو ہے وہ معاف کیا، اور یہ کہا کہ صاحب جو ہے وہ آپ کو سب کو رہا کر دیں گے، مرد جو ہے وہ یہ فدیہ دیں 10 دینار اور خواتین کا 5 دینار، جو بھی یہ فدیہ ادا کرے گا وہ باہر چلے جائے، آزاد ہے۔ علاوہ اس کے جو ساز و سامان ان کا ہے وہ بھی اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، بشمول سونا، ہتھیار، گھوڑے وغیرہ۔ سلطان کو مشورہ دیا گیا کہ یہ سارا علاقہ اب مسلمانوں کے قبضے میں ہے، اس لیے کوئی سامان ان کو نہ لے جانے دیا جائے، لیکن سلطان نے کہا کہ نہیں، یہ جو ہے یہ ان کی ملکیت ہے اور یہ لے جا سکتے ہیں۔ اب جو غریب لوگ رہ گئے جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے، ان کا فدیہ سلطان اور ان کے بھائی انہوں نے اپنے پیسوں سے ادا کیا اور ان سب کو رہا کیا، بلکہ زمینوں پر کام پر لگایا بھی۔ صلاح الدین ایوبی جو ہے جب یہ سب چیزوں سے فارغ ہوئے تو پھر ان کو خیال آیا کہ جو ہے وہ حج تو نہیں کیا تھا، تو حج کی نیت سے روانہ ہوئے، لیکن سفر جو ہے لمبا تھا اس لیے حج نہ کر سکے اور تاخیر ہو گئی، اور اسی غم میں وہ بیمار ہو گئے، اور 4 مارچ 1193 یعنی 4 مارچ 1193 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ جس وقت آپ کا انتقال ہوا آپ کی عمر 57، حافظ قرآن بھی تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو عیسائیوں کی شکست کے بعد ان سب کو معاف کیا، اس وجہ سے تاریخ میں وہ ایک انتہائی مہربان بادشاہ مانے جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت عام معافی کا اعلان کر کے دنیا میں ایک تاریخی عمل کیا تھا۔ اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے دشمنوں کو معاف کیا۔ تو یہ تو جو ہے وہ اسلامی تاریخ ہے، اور پھر بعد میں جیسا میں نے بتایا کہ جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب خلافت جو ہے ختم ہوئی ترکی کی تو وہ اس وقت جو ہے وہ انگریزوں نے جو ہے وہ پورا جو ہے پلان بنا کے جو ہے وہ ختم کیا، اور پھر اسرائیل کو جو ہے وہ بنایا گیا، اور یہ فلسطین پھر جو ہے ان کے پاس چلا گیا۔ پارٹیشن کے بعد کی بات ہے، ہم پاکستان کے پارٹیشن کی بات ہے، 48 وغیرہ میں جو ہے یہ قائم ہوا، اور جو ہے یہ اس طرح سے جو ہے وہ بیت المقدس جو ہے وہ پھر عیسائیوں کے پاس یا یہودیوں کے پاس چلا گیا ہو۔ تو آپ کو اگر جو ہے یہ تاریخی واقعہ جو ہے سمجھ آیا ہو، پسند آیا ہو، تو آپ اس کو جو ہے وہ ضرور شیئر کریں اور اس کو لائک کریں، اور اگر آپ جو ہے اس پہ کوئی کمنٹ کرتے ہیں، کوئی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو وہ مجھے خوشی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔